أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس نے انسان کو اس دنیا میں اپنی بے پناہ نعمتوں سے ڈھانپ رکھا ہے، جس خالق کائنات نے انسان کو صحت جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے اور طاقت سے بھرپور جوانی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا کی ہے۔ کروڑوں رحمتیں ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے اپنی جوانی اللہ تبارک و تعالی کی بندگی میں صرف کی اور انسانیت کو اس بات کا سبق دیا کہ جوانی کے نشے میں اللہ کی بغاوت کرنا یہ جوانی کے شیان شان نہیں ہے۔ رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، محدثین کرام پر جنہوں نے اپنی جوانی اس دین کی حفاظت میں صرف کر دی۔ میں نے اپنے پیارے بھائیوں کے سامنے قرآن مجید کی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے ایک بڑے ہی عجیب انوکھے عبرتوں سے بھرپور واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ سورۃ الکہف کا آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ یہ جو اصحاب کہف ہے جن کا عجیب قصہ ہے کہ جن کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو روشنی اور زینت بخشنے والے سورج کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا تھا کہ جس غار میں یہ ایمان لانے والے نوجوان ٹھہرے ہوئے ہیں، تو نے جب سخت روشنی اور گرمی کا وقت ہو، دوپہر کا وقت ہو، تو ذرا پہلو ہٹا کے ان کے پاس سے گزرنا ہے تاکہ گرمی کی شدت انہیں نقصان نہ دے سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں 309 سال موت کی آغوش میں رکھ کے پھر انہیں دوبارہ زندگی دے کر انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ جو اللہ اس بدن میں، انسان کے جسم میں زندگی دوڑا سکتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی زندگی چھین بھی سکتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی چھیننے کے بعد دوبارہ اس زندگی کو انسان کے جسم میں لوٹانے پر بھی قادر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ اپنی قوم کے چند نوجوان تھے جو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لے آئے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کو ہدایت میں بہت آگے بڑھا دیا۔ یہ وہ 7 نوجوان تھے جن کی پوری قوم شرک میں مبتلا تھی، جو ان کی پوری قوم اللہ تبارک و تعالی کی توحید کو ماننے سے انکاری تھی، اور ان کی قوم وہ قوم تھی جو اللہ تبارک و تعالی کے نام کو زبان پہ لانے کو ایک بہت بڑا جرم سمجھتی تھی، لیکن ان 7 نوجوانوں نے اللہ تبارک و تعالی کی توحید کو سمجھ کے پورے معاشرے کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید کو نہ صرف قبول کیا بلکہ جو معاشرہ شرک کی آلودگی سے آلودہ ہو چکا تھا اس معاشرے کے فرعونوں کے سامنے ان نوجوانوں نے کھڑے ہو کر
اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان بلند کیا اور لوگوں کو اس بات کی دعوت دی کہ لوگوں یہ انسانیت کی توہین ہے، یہ انسانیت کے مقام کے خلاف ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے جھک جائے۔ یہ جوانی کی عمر انسان کی زندگی کی سب سے قیمتی عمر ہوا کرتی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں، انسان پہ اللہ کی بے پناہ نعمتیں ہیں، لیکن ان میں سے دو نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ الصحت والفراغ، جوانی میں صحت سے بھرپور عمر اور انسان کا فارغ ہونا، انسان کی کوئی مصروفیت کا نہ ہونا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ ان دونوں نعمتوں میں گھاٹے کا سودا کرتے ہیں۔ یہ اس کائنات میں دنیا کے اعتبار سے سب سے بڑی نعمتیں ہیں، لیکن انسان ان نعمتوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی اور صحت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت قرار دیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو جوانی کی عمر ہے یہ انسان کی عمر کا وہ قیمتی حصہ ہے کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، کسی انسان کے پاؤں اللہ کے دربار سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ انسان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جس نے دنیا میں زندگی گزاری ہو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر وہ معاشر کے میدان سے ہٹ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور ان 5 سوالوں میں ایک سوال ہوگا، ان شبابہ فیما ابلا، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ جوانی کو کہاں پہ گزارا تھا، یہ جوانی اللہ کی اطاعت اور بندگی میں گزری تھی یا کہ یہ جوانی اللہ کی نافرمانی میں گزری تھی۔ کوئی بھی انسان اس سوال کا جواب دیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے اپنے پاؤں نہیں ہٹا سکے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، اغتنموا خمسا قبل خمس، 5 بڑی نعمتیں ہیں، ان کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، ان کی قدر کرو۔ شبابک قبل حرمک، سب سے پہلی نعمت جس کا انسان کو خیال رکھنا چاہیے، جس کی انسان کو پہرے داری کرنی چاہیے، وہ نعمت جس کے بارے میں انسان کو سب سے زیادہ فکر مند ہونا چاہیے، وہ نعمت جس میں انسان کو سب سے زیادہ اپنے لیے کچھ کر لینا چاہیے، شبابہ کا قبل حرمی کا، یہ جو بھرپور جوانی ہے بڑھاپے کے آنے سے پہلے اس کو غنیمت جانو اور اس کی قدر کر لو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے جب انسانیت محشر کے میدان میں سورج کی گرمی کی وجہ سے، جسم پہ لباس نہ ہونے کی وجہ سے، سایہ میسر نہ ہونے کی وجہ سے گرمی سے بلبلا رہی ہوگی، پسینے میں ڈوبی ہوئی ہوگی، ایک عذاب ہوگا، ایک انسان کے لیے پریشانی اور پشیمانی کا منظر اور وقت ہوگا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی 7 خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، ان میں وشاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ نوجوان ہے جس نے اپنے رب کی عبادت میں جوانی گزاری ہے، یہ وہ عظیم انسان ہے جسے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔
جس ذات نے اس کی آنکھوں کو بصیرت دی ہے، جس ذات نے زبان کو گویائی دی ہے، جس نے دل کو دھڑکن عطا کی ہے، جس نے پاؤں میں چلنے کی سکت رکھی ہے، جس خالق کائنات نے ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت دی ہے، جس نے عقل و شعور عطا کیا ہے، جس نے انسان کے لیے اتنی نعمتیں رکھی ہیں کہ پوری انسانیت اگر ان کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتی، اس کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے۔ وَشَاقٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، اس نعمتوں والے رب کے لیے جس انسان نے اپنی زندگی جوانی جو ہے اپنی اس نے اللہ کی عبادت میں صرف کر دی، اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ یہ جوانی بڑی قیمتی چیز ہے۔ بہت بڑے محدث ہیں مالک بن دینار رحمہ اللہ، خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الجامع الاخلاق الراوی و آداب السامع میں ان کا یہ قول نقل کیا ہے، انما الخیر فی الشباب، انسان سارے بلائی کے کام جو ہے وہ جوانی میں کر سکتا ہے۔ یہ جوانی جو ہے ساری خیر کا منبع ہے، یہ جوانی ہی ہے اگر اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزر جائے تو اس سے اچھا انسان کوئی نہیں ہے، اور یہ جوانی ہی ہے اگر یہ جوانی غلط رستے پہ چل پڑے تو قوموں کی قومیں اور نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ تو نوجوان کی تربیت کیسے کرنی چاہیے؟ آئیے ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم جلیل القدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انسان کو اس کائنات میں سب سے افضل پیدا کیا ہے ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ تربیت کا پہلا منظر ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب میں نے اپنی اولاد سنگلاخ پہاڑوں میں آ بسائی ہے، میں نے صحرا کی نظر کر دی ہے، یا اللہ یہاں پہ انسان نہیں ہے، سایہ لینے کے لیے درخت نہیں ہے، پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہے، یا اللہ یہاں پہ دنیا کی کوئی نعمت موجود نہیں ہے، لیکن عند بیتک المحرم میں نے اپنی اولاد سے دنیا کی ساری نعمتیں چھین کے دنیا کی ہر خیر سے محروم کیا ہے، عند بیتک المحرم، اور یا اللہ تیرے عظیم گھر بیت اللہ کی ہمسائیگی میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں پر درندے بستے ہیں، جہاں پر سنگلاخ پہاڑ ہیں، جہاں پر زندگی گزارنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اے اللہ میں تیرے گھر مسجد کی ہمسائیگی میں اپنی اولاد کو لے کے آیا ہوں، پوری دنیا کی نعمتیں ان سے چھین کے لایا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ تاکہ یہ تیرے دربار میں اپنی پیشانی کو جھکانے والے بن جائیں۔ اپنی اولاد کے لیے، نوجوانوں کے لیے اپنا گھر جو ہے وہ انسان کو ایسی جگہ پر بنانا چاہیے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے مواقع زیادہ ہوں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، سامنے بڑی خوبصورت بلڈنگ ہے، قبہ بنا ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جب اس قبے پہ پڑتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، ناراضگی ہے، گھر واپس پلٹ آتے ہیں، جو مقصد لے کر نکلے تھے اس سے واپس آ جاتے ہیں۔ پوچھتے ہیں یہ گھر کس کا ہے؟ بتلایا جاتا ہے کہ یہ فلاں انصاری کا گھر ہے۔ وہ انصاری کچھ دنوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتا ہے، آپ اس کا جواب نہیں دیتے ہیں، دوسری سمت سے آتا ہے، پھر بھی بات نہیں کرتے ہیں، تیسری سمت سے آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بات نہیں کرتے ہیں، باہر نکلتا ہے، دل میں دکھ اور درد ہے، اس کائنات کی عظیم شخصیت محبوب کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج مجھ سے بات نہیں کی ہے، دل ٹوٹا ہے، آنکھیں نم ہیں،
तड़प के साहबा से पूछता है, साहबा मैंने क्या गलती की है कि आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे बात करना पसंद नहीं करते हैं। साहबा कहते हैं हमें मालूम नहीं है, लेकिन हुआ कुछ यूं था, घर से बाहर निकले थे, तेरे मकान पे निगाह पड़ी थी, पूछा था ये घर किसका है, हमने बतलाया था कि ये तेरा घर है, हो सकता है वही बात दिल में हो। साहबी घर जाता है, जाके मकान गिरा देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं अंसारी ने क्या किया है। साहबा बतलाते हैं अल्लाह के नबी कुब्बा गिरा दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा रोशन हो जाता है और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही हदीस है, इंसान अपनी औलाद पे जो कुछ खर्च करता है उसका इंसान को अजर और सदक़े का सवाब मिलता है, सिवाय इसके कि अपने घर को शानदार बनाने के लिए इंसान जो पैसे लगाता है अल्लाह के यहाँ इन पैसों की कोई कीमत नहीं है। भाइयों, औलाद को दुनिया की नेमतें देनी चाहिए, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं किया है। अपनी औलाद को संगलाख पहाड़ों में जहां पे पानी का कतरा नसीब नहीं होता है वहां पे लाकर रखा है, इसलिए कि हो सकता है दुनिया की नेमतें इन्हें ना मिलें, लेकिन मेरा रब राजी हो जाए, मेरी औलाद की आखिरत समझ जाए। रब्बना लियुकीमुस्सलाता, या अल्लाह ताकि मेरी औलाद जब जवान हो तो इनकी जवानी तेरे दरबार में सजदों में गुजर जाए। और तरबियत के लिए अपनी औलाद के लिए दुआ करनी चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से क्या दुआ की, रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती, या अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूँ मुझे नमाज कायम करने की तौफीक दे दे, और या अल्लाह मेरी जो औलाद है या अल्लाह इसको भी अपनी घर में सजदा रेज होने की तौफीक अता कर दे। और दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने एक और दुआ नकल की है, व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती, या अल्लाह मेरी औलाद को नेक और साले बना दे। नौजवानों की तरबियत के लिए वालिदैन का यह फर्ज बनता है कि रात को तहज्जुद में उठ के अल्लाह के दरबार में पेशानी को सजदे में रख के रो रो के गिड़गिड़ा के इस कौम के मुस्तकबिल के लिए, इस उम्मत की ताकत और जो कुव्वत के लिए सजदों में पढ़ के नौजवानों के लिए दुआएं करनी चाहिए कि या अल्लाह ये मेरी औलाद है, इसको मेरी उम्मत के लिए नाफे और खैरमंद बना दे, या अल्लाह इसको अपने दरबार में कबूल फरमा ले। इब्न रजब रहमहुल्लाह जामिल उलूम वल हिकम में लिखते हैं, सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह, जिनके बारे में तकरीबन अक्सर उलमा की ये राय है कि सहाबा में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु हैं, और ताबईन में सहाबा के शागिर्दों में सबसे अफजल सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह हैं। अपने बेटे को मुखातब करके कहते हैं, इन्नी ला अज़ीदन्ना फी सलाती मिन अजलिक, ऐ मेरे नौजवान बेटे मैं तेरी वजह से नवाफिल ज्यादा पढ़ता हूं, तेरी वजह से मैं इबादत अल्लाह की ज्यादा करता हूं, रजाअन, इस उम्मीद पे कि अन उहफ़ज़ा फ़ीका, कि अल्लाह तबारक व तआला तुझे नेकी की तौफीक अता कर दे। और फिर कुरान मजीद की आयत पढ़ते हैं, वकाना अबूहुमा सालिहा, कि उनका बाप नेक था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने बाप की नेकी की वजह से, उसकी दीनदारी की वजह से, तकवे और परहेजगारी की वजह से अल्लाह ने खजीर और मूसा अलैहिस्सलाम अपने वक़्त के सबसे बड़े नबी को अल्लाह ने हुक्म दिया था कि उन बच्चों की दीवार बनाओ जिन बच्चों का बाप नेक था। मैं इसलिए इबादत अल्लाह की ज्यादा करता हूं क्योंकि जैसा इंसान होता है उसके असरात औलाद में मुंतकिल होते हैं। अगर मैं और आप ये चाहते हैं कि हमारी औलाद दुनिया में हमारी आंखों की ठंडक बन जाए, दिल का सुकून बन जाए, घर के लिए ताकत बन जाए, इस कौम और माशरे के लिए तवानाई का जरिया बन जाए, तो मुझको और आपको ये चाहिए कि हम उनके लिए उनकी तरबियत का एहतमाम करने के साथ साथ अपने जिंदगी को बदल दें, अपने आप को नेकी और तकवे में तब्दील कर दें।
मोहम्मद बिन मुनकदिर रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इन्न अल्लाह ला यहफ़ज़ु बिर्रजुलिल सालिहि वलदहु व वलदा वलदिही व दुवैरातिल्लती हौलहु। अल्लाह नेक आदमी की वजह से उसकी औलाद की हिफाजत फरमाते हैं, व वलदा वलदिही, और उसकी औलाद की भी अल्लाह हिफाजत फरमाते हैं, व दुवैरातिल्लती हौलहु, और उस बस्ती की भी अल्लाह हिफाजत फरमाते हैं जिस बस्ती में रहने वाला ये नेक इंसान होता है। अगर मैं और आप ये चाहते हैं कि हमारे माशरे के जो नौजवान हैं उनके अंदर नेकी और तकवा पैदा हो जाए, तो उसके लिए जरूरी है कि मैं अपने आप को बदलूं, आप अपने आप को बदलें, माएं अपने आप को तब्दील करें, पूरे घर का माहौल तब्दील किया जाए, फिर जाके जो है इन नौजवानों की तरबियत हो सकती है। और चौथी चीज, रिज़्क़े हलाल का एहतमाम किया जाए। इमाम साहल तस्तुरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, जो वालिदैन अपनी औलाद को हराम का माल खिलाते हैं उनकी औलाद जो है दुनिया में उनके लिए उकूबत और सजा बन जाती है। जो वालिदैन अपनी औलाद को हराम खिलाते हैं उनकी औलाद से अल्लाह तबारक व तआला अपनी इबादत की तौफीक छीन लेते हैं, और आखिरत से पहले ये औलाद दुनिया में इंसान के लिए अल्लाह का अजाब और सजा बन जाती है। जरा माशरे में निगाह दौड़ा के देख लीजिए, एक वक्त था कि ये औलाद इतनी नेमत थी कि लोग तमन्ना किया करते थे, काश के फलां के नौजवान बेटे की तरह मेरा बेटा होता। और आज हमारी कोताहियों की वजह से नौजवान नस्ल वो ऐसे बर्बाद हो गई है कि घर जो है वो जहन्नम का मंजर पेश करते हैं। नौजवानों से इंसानियत उठ गई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानों का बड़ा ख्याल रखा करते थे। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाहु अन्हुमा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ाद हैं, सवारी पे पीछे बैठे हुए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नौजवान को मुखातब करके कहते हैं, या गुलामू, ए नौजवान, इहफज़िल्लाह यहफज़का। हज़र सफर में, तन्हाई में, दोस्तों की महफिल में अल्लाह का ख्याल रखना, अल्लाह तेरा ख्याल रखेगा। अब माएं कैसे तरबियत करती हैं, बाप आजकल नौजवानों की कैसे तरबियत कर रहे हैं? फिल्म और गानों पर, गंदे माहौल में मां बच्चे को दूध पिला रही है, गाना सुन रही है। एक वक्त था जब माएं दूध पिलाया करती थी तो अल्लाह की तस्बीह शुरू कर दिया करती थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करती थी कि ये खुराक मेरी औलाद के जिस्म की इसने हिस्सा बनना है, उनके लिए ये बरकत का जरिया बने, उनके अखलाक की तबाही हो बर्बादी का बायस ना बने। इहफज़िल्लाह यहफज़का। ऐ नौजवान, जवानी के नशे में आके अल्लाह को ना भूल जाना, वरना अल्लाह तुझे भूल जाएगा। अल्लाह को याद रखना, अल्लाह तुझे याद रखेगा। व इज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह, नौजवान जब मांगना हो तो अल्लाह से मांगना। व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, और जब तुझे मदद चाहिए अल्लाह से मदद मांगना। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नौजवान को फरमाया, वालम लो अन्नल उम्मत इज्तमाअत अला यनफऊका मा यनफऊका इल्ला मा कद कतबल्लाहु लक। अगर पूरी इंसानियत इकट्ठी हो जाए कि तुझे एक रत्ती के दाने के बराबर कोई फायदा कर सके, तेरा फायदा नहीं कर सकती है सिवाय इसके कि अल्लाह ने तेरे लिए वो फायदा लिख दिया हो। और अगर पूरी इंसानियत इस बात पे इकट्ठी हो जाए, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नौजवान को समझा रहे हैं कि अगर पूरी इंसानियत इकट्ठी हो जाए, तुझे एक रत्ती के बराबर नुकसान देने पे तेरा कोई नुकसान नहीं कर सकते सिवाय इसके कि अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे लिए लिख दिया हो।
اور ایک دوسرے موقع پہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو، یہ بھی نوجوان ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے فرماتے ہیں اتق اللہ حیثما کنتا، جہاں پر بھی ہو اللہ کا تقوی ہونا چاہیے۔ چوک چوراہے میں کھڑا ہے، اسکول کالج میں جا رہا ہے، گھر میں ہے، تنہائی میں ہے، پنہائی میں ہے، کہیں پر بھی ہو اللہ کا ڈر دل میں رکھنا۔ ہم نے کتنا اپنے نوجوانوں کو اس چیز کا درس دیتے ہیں کہ بیٹا اللہ کا جو ڈر ہے وہ دل میں رکھنا۔ وَأَتْبِي السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اگر گناہ ہو جائے تو اس کے بعد فوراً نیکی کرنا، نیکی گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، لوگوں کے ساتھ جوانی کے نشے میں بد اخلاقی نہ کرنا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نوجوانوں کی ایسے تربیت کی تو عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ پورے شمالی افریقہ کو فتح کرنے کے بعد اطلس جو ہے، بحر اطلس جو ہے اس کے اوپر کھڑے ہیں، گھوڑے کو سمندر کے اندر ڈال کے کہتے ہیں اللہم رب محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، لولا ھذا البحر، اگر یہ سمندر نہ ہوتا لفتحت الدنیا فی سبیل اعلاء کلماتک، یا اللہ میں تیری رضا کے لیے پوری دنیا کو فتح کر کے اسلامی سلطنت کا حصہ بنا دیتا۔ یہ نوجوان ہی ہے، محمد بن قاسم 17 سال کا ہے کہ ایک جو ہے مسلمان عورت کی عزت کا بدلہ لینے کے لیے، یہ وہ نوجوان تھے جن کی تربیت جو ہے وہ اسلامی خطوط پہ ہوئی تھی، جنہیں اس دنیا کی حقیقت سمجھائی گئی تھی، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کیا گیا تھا۔ یہ 17 سال کا نوجوان ہے، عرب کی زمین سے اٹھتا ہے، ایک ایسی قوم پر حملہ کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا لشکر لے کے جاتا ہے، ایک مسلمان عورت کی عزت کی حفاظت کے لیے۔ اور جب قوم کے نوجوان ہی قوم کی بیٹیوں کی عزت کے ڈاکو بن جائیں تو پھر اس معاشرے کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ یہ بھی ایک نوجوان ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی تربیت کی ہے، مصر کی سرحد پہ کھڑے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط لکھتے ہیں امیر المومنین میرا دل کرتا ہے کہ میں مصر بہت بڑا ملک ہے، میں اس پہ حملہ کر دوں اور اس کو فتح کر کے اسلامی سلطنت کا حصہ بنا دوں، آپ مجھ کو روک رہے ہیں، آپ مجھ کو اجازت دے دیجئے، میں جو ہے اس ملک کو اللہ کے لیے فتح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ نوجوان ہوا کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ درخواست پہنچتی ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خط کا جواب واپس بھیجتے ہیں، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مصر کی سرحد پہ کھڑے ہیں، خط واپس آتا ہے، ایلچی خط دیتا ہے، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ خط کو جیب میں ڈالتے ہیں اور گھوڑے کو اللہ کا نام لے کے مصر کی سرحد میں داخل کر دیتے ہیں، تھوڑا سا اندر جا کے خط نکالتے ہیں اور خط میں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان کو لکھا ہے اگر میرا خط مصر میں داخل ہونے سے پہلے پہنچ جائے فوجیں واپس لے کے آ جاؤ، تمہارے پاس صرف 4000 کی تعداد ہے اور مصر رومی سلطنت کا بہت بڑا ملک ہے، وہاں پر لاکھوں میں کی تعداد میں فوجیں موجود ہیں، اگر میرا خط تجھ کو پہنچے اور تو ابھی مصر میں داخل نہ ہوا ہو تو واپس آ جانا، اور اگر مصر میں داخل ہو چکا پھر خط پڑا تو پھر اللہ پہ توکل کر کے مصر کے اوپر حملہ کر دینا۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ان کی فراست تھی، وہ سمجھ گئے تھے، اور پھر جب خط پڑھتے ہیں کہتے ہیں ہم مصر کے اندر آ چکے ہیں، ہماری تعداد 4000 ہے، مقابلے میں لاکھوں کی فوج ہے، لیکن یہ وہ نوجوان تھے جن کی قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں تربیت ہوئی تھی۔ پھر تاریخ نے دیکھا ہے کہ یہ 4000 کی فوج لے کر گھسنے والا نوجوان جو ہے اپنے وقت کی سب سے بڑی طاقت کا سب سے قیمتی ملک جو ہے وہ جو ہے چند سالوں میں چھین کے اسلامی سلطنت کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ اور جب فتوحات کا سلسلہ بڑھتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خط لکھتے ہیں ہم نے کافی قلعے فتح کر لیے ہیں، اللہ نے کامیابی نصیب کی ہے، آگے کا مرحلہ کٹن ہے، ہمیں جو ہے وہ فوج درکار ہے۔
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 3 صحابہ کو بھیجتے ہیں، قعقاع بن عمر رضی اللہ عنہ کو، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو، اور کہتے ہیں عمر بن عاص تو نے مجھ سے 3000 کی فوج مانگی تھی، یہ 3 نوجوان ہر جوان جو ہے 1000 کے برابر ہے، ان کو لے کے اللہ پر توکل کرتے ہوئے حملہ کر دیجیے۔ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول توس رباب آخر، امت کی تقدیریں جو ہے وہ اس قوم کے نوجوان لکھتے ہیں، اور وہ تقدیریں جو ہیں وہ تلوار کی نوک پہ لکھی جاتی ہیں۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ جب کسی قوم کے نوجوان حسیناؤں کی زلفوں کے دل دادا ہو جاتے ہیں، جب نگاہیں گندی ہوتی ہیں، پھر کردار ٹوٹ جاتے ہیں، پھر قومیں بزدل ہوتی ہیں، بے غیرت ہوتی ہیں، اور پھر جو ہے اس قوم کا جو ہے وہ اختتام ہو جاتا ہے، جب گانے بجانے والیوں کے نوجوان کسی قوم کے دل دادا ہو جاتے ہیں، پھر وہ معاشرے برباد ہو جاتے ہیں۔ آئیے آج بھی اس نوجوان نسل کی ہم حفاظت کریں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ قرآن مجید ہے جو اللہ کے نبی پہ نازل ہوا ہے، اس کو ترتیب دے کے 1 جلد کے اندر مکمل لکھنا ہے۔ وجہ کہتے ہیں انکا شاب عاقل، کیونکہ تو نوجوان ہے اور نوجوان ہی کام کیا کرتے ہیں۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھ کو حکم دیتے کہ اس پہاڑ کو توڑ کے اپنی جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دے، اللہ کی قسم ہے اس پہاڑ کو توڑ کے منتقل کرنا میرے لیے آسان تھا، اس بات سے جو مجھے حکم دیا گیا تھا کہ قرآن مجید کو جمع کر کے اس کو مرتب کر کے امت کے لیے محفوظ کیا جائے، لیکن یہ نوجوان تھا۔ انکا شاب عاقل، تو نوجوان ہے اور عقل مند ہے، اس لیے تو یہ کام کر سکتا ہے۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ اس نوجوان نے یہ کام کر دکھایا جو پہاڑ کو ہٹانے سے بھی زیادہ مشکل کام تھا۔ اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخری فوج کشی کے لیے اس نوجوان کا انتخاب کیا، کچھ صحابہ نے اعتراض کیا یہ نوجوان ہے، تجربہ کار نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ، میں محمد کو اللہ کی قسم ہے، وَإِنَّهُ لَخَلِيقٌ لِلْإِمَارَةِ، اس نے میری گود میں تربیت لی ہے، یہ سپہ سلاری کے قابل ہے۔ اور پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کے لشکر کو روانہ کرنا چاہا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو کہ حق کے لیے بڑے طاقتور تھے کہا خلیفہ وقت مدینے کا کیا بنے گا اگر اسامہ بن زید کا لشکر چلا گیا؟ پھر تاریخ نے دیکھا ہے، کبھی جا کے اس کو پڑھ لینا کہ اس نوجوان نے پوری دنیا کی طاقتوں کے سامنے یہ نوجوان چند مسلمانوں کو لے کے کھڑا ہو گیا، اور پھر جو ہے وہ ساری کی ساری سلطنتیں وہ پاش ہو گئیں، ایران ٹوٹا، شام ٹوٹا، مصر ٹوٹا، اور جو ہے ساری رومی سلطنت جو ہے وہ انہی نوجوانوں نے جو ہے اس کو اسلام کے لیے زیر نگوں کر دیا۔ اور جب نوجوان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے آتے تو ان کو مخاطب کر کے کہتے مرحباً بمصابیح الدجا، اے اندھیرے کو چراغو، قوم کو اندھیروں سے یہ نوجوان نکالتے ہیں، اے اندھیرے میں روشنی کا سما کرنے والے چراغو، وَيَنَابِيعِ الْحِكْمَةِ، اے حکمت کے سر چشموں، وَرِيحَانِ كُلِّ قَبِيلَةٍ، اور ہر قبیلے کی بہار تم ہو۔ یہ نوجوان ہی ہوا کرتے ہیں۔ ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ جو ہے نوجوان حدیث کا علم پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہتے ہیں مرحباً بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں وصیت کی ہے میں تم کو خوش آمدید کہتا ہوں۔
اوصانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وصیت کی تھی ان نوصی علیکم المجالس، کہ ہم نوجوانوں کے لیے اپنی مجلس میں جگہ کھلی کر دیں، وان نفہمکم الحدیث، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ وصیت کی تھی کہ ہم تم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد کروائیں اور سمجھائیں، فَإِنَّكُمْ خُلُوفُنَا، کیونکہ کل کا مستقبل تم ہو۔ اور ہم نے نوجوانوں سے ان کے منہ سے قرآن چھین لیا، ہم نے ان کے ہاتھوں سے حدیث کی کتابیں چھین لی، اور اپنے نوجوانوں کو ناول اور ڈائجسٹ کے سامنے پھینک دیا۔ ابو اسحاق سبیعی رحمہ اللہ نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، یا معاشر الشبابی، اے نوجوانوں کی جماعت، اغتنموا شبابکم، اپنی جوانی کی قدر کرو، کلما تمر بی لیلۃ الا واقرأ الف آیۃ، کم ہی راتیں ایسی ہیں کہ وہ گزری ہوں اور میں نے 1000 آیت رات کو تلاوت نہ کی ہو۔ اور پھر کہتے ہیں وَإِنِّي لَأَقْرَأُ الْبَقَرَةَ فِي رَكْعَةٍ، یہ جوانی ہے، میں ایک رکعت میں پوری سورت بقرہ پڑھ لیتا ہوں۔ ایسی تربیت کی ضرورت ہے، نوجوانوں کے ہاتھ تھامنے کی ضرورت ہے، انہیں جو مسجد کے اندر لانے کی ضرورت ہے، ان کے لیے جو دینی تعلیم مہیا کرنے کی ضرورت ہے۔ عمر بن قیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کسی نوجوان کو دیکھو، ان آثر ان یجالس اہل العلم، اگر اس کو دیکھو کہ علماء کی نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، کاد ان یسلم، امید ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے گا، یہ محفوظ رہ جائے گا، یہ قوم کی ڈھارس بن جائے گا، یہ خاندانوں کے لیے ستون بن جائے گا۔ وَإِن مَالَ إِلَىٰ غَيْرِهِمْ، اگر علماء سے ہٹ کے کچھ اور لوگوں کی مجلس کا شکار ہو گیا، چوک چراہے اس کو اچھے لگنے لگ گئے، اسے جو گانے کی محفلیں اچھی لگنے لگ گئیں، کاد ان یعتبا، پھر یہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ حسن بصری رحمہ اللہ نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہتے، یا معاشر الشبابی، اے جوانوں کی گروہ، علیکم بالآخرۃ فاطلبوها، آخرت کو مضبوطی سے تھامو، آخرت کو تلاش کرو، آخرت کے لیے اپنی ساری جوانی صرف کر دو۔ ہم نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے آخرت کی تلاش کی، اللہ نے ساتھ دنیا بھی دے دی، لیکن ہم نے کبھی ایسا کسی کو نہیں دیکھا کہ اس نے دنیا تلاش کی ہو ساتھ آخرت مل گئی ہو۔ تو نوجوان کی اگر ہم تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اس کے دل میں آخرت کی قدر، آخرت کا ڈر اور خوف، آخرت کے بارے میں ذمہ داری کا احساس پیدا کر دے۔ پھر جو یہ نوجوان ہے، یہ دنیا میں اتنی بڑی نعمت ہوگی کہ اس سے بڑی نعمت انسان کو اور کوئی نہیں ملتی۔ پھر یہ جو نوجوان ہے، یہ بڑھاپے کی سہارا بڑھاپے کا بن جائے گا، یہ خاندان کا محافظ بن جائے گا، اور یہ جو نوجوان ہے یہ پورے معاشرے کے لیے نعمت بن جائے گا۔ لوگ تمنا کیا کریں گے، اے کاش کہ اللہ ہمیں بھی ایسا بیٹا دے دے۔ اور اگر ہم نے اس کے دل میں آخرت کا ڈر نہ ڈالا، اللہ کا تقوی پیدا نہ کیا، اور اسے بے راہ روی کا نظر کر دیا، تو لوگ اولاد کی دعا کرنا چھوڑ جائیں گے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم جو ہے اپنے نوجوانوں کو سنبھالیں اور اس کے بارے میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نوجوانوں کی تربیت اور ان کی بہترین خطوط پر جو ہے تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में लुक़मान अलैहिस्सलाम की नौजवानों को कुछ नसीहतें ज़िक्र की हैं। वक़्त काफ़ी हो चुका है। मुख्तसरन उसमें से वो अपने बेटे को मुखातब करके कहते हैं, या बुनैया, ए मेरे बेटे, इन्नहा इन ताकू मिस्काल हब्बतिम मिन खरदलिन, बेटे तुमने कोई काम किया और वो राई के दाने के बराबर हुआ, फतकुन फी सखरतिन, और ये राई के दाने के बराबर जो अमल है तूने पहाड़ों का सीना चीर के चट्टानों के अंदर घुस के किया, औ फिस समावाती, या आसमान की बुलंदियों में छुप के तूने किया, औ फिल अर्जी, या ज़मीन को फाड़ के ज़मीन के अंदर जाके तूने कोई अमल किया, याती बिहल्लाह, अल्लाह उसको निकाल ले आएगा, इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर, क्योंकि यकीनन अल्लाह तबारक व तआला बड़ा बरीक भी और बड़ा बाखबर है। और फिर कहते हैं, या बुनैया अक़िमिस सलाता, ए बेटे नमाज पढ़ा करो, वअमुर बिल मारूफी, नेकी का हुक्म दो, नेकी का साथ दो, वन्हा अनिल मुनकरी, बुराई को रोक दो, बुराई के सामने दीवार बन जाओ, बुराई के लिए तुम जंजीर बन जाओ, वस्बिर अला मा असाबक, जो परेशानी आए उस पर सब्र किया करो, इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये बड़ी पुख्ता बातें हैं, वला तुसइर खद्दका लिन्नासी, तकब्बुर करते हुए जवानी के नशे में चूर होके अपने रुखसार को ना मोड़ लेना, वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, जवानी के नशे में चूर होके तकब्बुर से ज़मीन पे ना चलना, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मुख्ताल, ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़खूर, क्योंकि अल्लाह तकब्बर करने वालों को पसंद नहीं करते हैं। वक़सिद फ़ी मशी का, चाल दरमियानी रखना, वग़ज़ुज़ मिन सौती का, आवाज़ पस्त करके रखना, इन्न अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, क्योंकि अल्लाह को सबसे बुरी आवाज़ गधे की आवाज़ लगती है, और नौजवान जो है वो गधे की आवाज़ देता अच्छा नहीं लगता। और भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी बहुत सारी नसीहतें जो हैं वो कुरान मजीद में ज़िक्र की हैं कि नौजवानों की ऐसे तरबियत करनी चाहिए कि उनके अंदर एक एहसास ज़िम्मेदारी पैदा हो और वो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत बन जाए। सुफियान सौरी रहमहुल्लाह, इमाम अबू नुआइम रहमहुल्लाह ने हिलियतुल औलिया में नकल किया है, एक दिन नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिद में कुछ नौजवान बातों में मसरूफ़ हैं, नमाज पढ़ने के बाद उनको मुखातब करके कहते हैं, नौजवानों, अगर तुम आज अल्लाह के लिए सजदा नहीं करोगे तो फिर कब करना है? अगर जवानी में तुमने अल्लाह की इबादत नहीं करनी है तो बताओ कौन सा वक़्त है? फिर जब तुमने अल्लाह की इबादत करनी है, बुढ़ापे में जब इंसान गुनाह करने के काबिल न रह जाए, फिर जो है अल्लाह की इबादत करनी है? नहीं, अल्लाह ने नबियों को जवानी में भेजा है, दर जवानी तोबा करदन शेवाए पैगम्बरी, जवानी में इबादत करना, तकवे को इख्तियार करना, गुनाहों को छोड़ना, ये जो है नबियों का तरीक़ेकार है, वरना बुढ़ापे में तो बेड़िया भी गुनाह छोड़ देता है। ये जवानी एक जिम्मेदारी है, ये मसूलियत है, इसके बारे में सवाल होगा, पूछा जाएगा, और इसका जवाब दिए बगैर इंसान अल्लाह के दरबार से कदम नहीं हटा सकेगा। हसन बसरी रहमहुल्लाह, उनके बारे में रबिया बिन कलसूम रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि एक दिन उन्होंने कहा, या माशर शबाबी, ए नौजवानों के गिरोह, अमा तश्ताकूना इलल हूरिल ईनी, क्या तुम्हें जन्नत की हूरों का शौक नहीं है? ये दुनिया के अंदर बदकारी में पढ़ के जवानी को बर्बाद करना, ये स्कूल और कॉलेज की जिंदगी में ये चौक चौराहों पे खड़े होके निगाहों को आलूदा करना, ये नौजवानों का काम नहीं है। फरमाया कि क्या तुम्हें जन्नत की हूरों का शौक नहीं है? हफ्सा बिनते सीरीन रहमतुल्लाह फरमाती हैं, इन्नमल अमलु फी शबाबी, इबादत वो होती है जो जवानी में की जाए। जवानी में किए हुए जो काम होते हैं अल्लाह तबारक व तआला को वो इबादत बहुत पसंद आती है। आइए हम जो है
اپنے نوجوانوں کی اسی طریقے سے تربیت کریں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تھی، جیسے صحابہ نے اپنی اولادوں کی تھی، تابعین کی تھی، اور جیسے اس امت کے محدثین جو ہیں اپنی اولادوں کی تربیت کرتے رہے ہیں۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ذمہ داری کو صحیح طور پہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یہ ایک اعلان ہے کہ آج بعد از نماز عصر مرکز ادارۃ الاصلاح کی طرف سے آپ کی اس عظیم پیاری محبت بری نیکیوں والی مسجد میں تشریف لا رہی ہے۔ تمام احباب سے شرکت کی اپیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی جوانی اپنی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی جوانی کی حفاظت کرنے کی تو توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ نیکی اور تقوی والی جوانی نصیب فرما دے۔ یا اللہ نوجوانوں کو والدین کی آنکھوں کا نور اور سینے کا سرور بنا دے۔ یا اللہ خاندانوں کی طاقت انہیں اکٹھا کرنے کا، ان میں محبت پیدا کرنے کا، خاندانوں کو ترقی دینے کا یا اللہ نوجوانوں کو ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو شر سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ نیکی اور تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ نوجوانوں کے دلوں میں مسجد اور قرآن کی محبت پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ بہت سارے بھائیوں نے وہ بیمار ہیں شفا کے لیے کہا ہے، یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، یا اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ جو بھی بیمار ہے اسے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، یا اللہ ہر بیمار کو شفا نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہر پریشان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہے یا اللہ اسے حلال کی وسیع روزی نصیب فرما دے۔ یا اللہ پریشان کی پریشانی کو دور فرما دے، گھروں کو یا اللہ سکون نصیب فرما دے۔ یا اللہ بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ یا احکم الحاکمین صاحب اولاد کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے۔ یا اللہ نوجوانوں کو صالح بیویاں نصیب فرما دے۔ اور یا اللہ جو بیٹیاں جو ہے شادی کے انتظار میں ہیں یا اللہ انہیں شفقت کرنے والے صالح نوجوان خامد عطا فرما دے۔ یا اللہ ہر طرح کی خیر عطا فرما دے۔ یا اللہ ہر طرح کے شر سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ جہاں پر بھی مسلمان ہیں ان پہ اپنی رحمتیں کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔